نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ یا سلام یا سلام یا سلام۔ ہماری گزشتہ نشستوں کا جو تواتر چل رہا تھا، تو وہ جو اراکین اسلام ہیں ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ پچھلی جو نشستیں تھیں وہ ہماری حج کے اوپر رہیں، حج کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کو پڑھا اور روزہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کوشش ہے کہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں، جو قرآن کریم کے اندر بہت اہمیت کا بھی حامل ہے، اور دین اسلام کی بیس یعنی فائنینشلی بیس جس کے اوپر قائم ہوتی ہے وہ نظام زکوٰۃ ہے۔ آج کے دور کے اندر جہاں معاشرے کے اندر ہر جگہ پر سودی نظام کی بات کی جاتی ہے، تو اس کا آلٹرنیٹ کچھ نہیں ہے۔ تو سودی نظام کے اگینسٹ میں کیا ہے، یا سودی نظام کا متبادل کیا ہے؟ تو جس سے ہمارے ساتھ تو المیہ یہ ہے نا کہ ہمارے جو ملک بنا وہ بنا دین کے نام پر تھا، اسلام کے نام پر بنا، لیکن اس کے اندر بیچ میں جو سسٹم گھسیڑ دیا گیا وہ رکھا گیا جمہوریت کا، یعنی نام جو ہے، رشتہ جو ہے، تعلق جو ہے وہ اسلام کا ہے، مگر نظام جو چلے گا وہ کون سا چلے گا؟ جمہوری نظام چلے گا۔ تو جہاں پر جب یہ ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں پر باتیں بنتی تھوڑی ہیں، پھر وہ باتیں بھی کرتی ہیں۔ جس طریقے سے میں نے پچھلی دفعہ جلسے میں کیا کہا کہ اگر کوئی خاتون کسی صاحب کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ پوچھیں کون ہے، تو بولے میری بیوی ہے۔ اچھا بیوی آپ کی؟ کہاں؟ نہیں، میری رشتہ تو میرا بیوی کا ہے، لیکن تعلقات میرے بہن بھائیوں جیسے ہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ بھائی کیا مطلب؟ ہم نے شادی تو کی ہے، نکاح بھی ہوا ہے، لیکن کیا ہے اب اس کے بعد ہم نے سوچا یہ کہ ہم زندگی جو ہے ہماری اسی طرح گزرے گی۔ تو بالکل اسی طرح ہے نا، پاکستان بنا کس لیے تھا؟ وہ بنایا تو اسلام کے نام پر ہے، نام تو وہ ہے اسلامی، لیکن جو اس کا نظام چلے گا کیسے؟ وہ جمہوریت کے حساب سے چلے گا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا بھائی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کا قیام ہوا تو آپ نے کیا فرمایا کہ مملکت پاکستان کا جو دستور ہوگا، جو آئین ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ تو اب قائد اعظم کی برسی کے اوپر بھی چھٹی منائیں گے، 14 اگست پہ بھی قائد اعظم کو یاد کریں گے، مگر قائد اعظم بول کے کیا گئے تھے کہ اس ملک کا قانون کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ملک ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس ملک کا جو قانون ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ قرآن کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ جو قرآن کی بات کرے اس کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی بلیم لگا کر اس کو بند کر دو، ختم کر دو۔ یعنی دین کی کوئی بھی بات کرے تو اس کا مطلب ہے وہ دین جو ہے وہ ملا بات کر رہا ہے، وہ فسادی ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ آپ نے پورا اٹھا کے کنڈیم کر دیا، وہ ختم کر دیا۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ نام جو ہے وہ دین کا ہے، اسلامی مملکت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نظام جو چلے گا وہ جمہوریت کا چلے گا۔ تو آج پھر یہ ساری برکتیں ہمارے کو حاصل ہو رہی ہیں، ساری برکتیں حاصل ہو رہی ہیں نا۔ کبھی کوئی مہنگائی کا رو رہا ہے، کوئی اس کا رو رہا ہے، کوئی اس کا رو رہا ہے، کوئی اس کا رو رہا ہے، روتے رہو، کیونکہ نظام آپ نے چھوڑ دیا، قانون آپ نے چھوڑ دیا، تو اب نتائج آپ کو پھر نہیں مل سکتے۔ اسی طریقے سے جو سود کا نظام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، جو سود لیا جاتا ہے، مگر آپ نے کیا کیا؟ اس سودی نظام کے اندر ایسا جھگڑا ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے، نہیں بچ سکتا کوئی بھی، چاہے کوئی مسجد والا ہو، کوئی مدرسے والا ہو، کوئی خانقاہ والا ہو، تو اس کو مطلب منی ٹرانزیکشن کے لیے اس کو لازمی بینک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو جب بینک کا سہارا لینا پڑے گا تو وہ سود مل گیا اس کو، جب سود مل گیا تو کیا ہوا؟ تو وہ ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ آج ہم بولتے ہیں نا دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ یہ ہو رہا ہے، وہ کہاں سے ہوں گی بھائی؟ اب لوگ بیچارے اس کے اندر گنجائش نکالنے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سود نہیں لے رہے، تو آپ سود نہیں لے رہے وہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب شراب کے برتن میں اگر آپ زمزم پئیں گے تو زمزم کی برکتیں تو نہیں ملیں گی، شراب کی برکتیں ملیں گی آپ۔ تو آپ بھلے بولیں کہ بھائی میں تو شراب نہیں پی رہا، نہیں پی رہے، لیکن کیا کریں، وہ جو برتن جس میں آپ پی رہے ہو وہ برتن ہی شراب کا ہے، اس میں پی شراب جاتی ہے، اس میں ابھی شراب پی کے کوئی اٹھاتا اب آپ کو اس میں زمزم ڈال کے پی رہے ہو، تو نہیں ملے گی تاثیر۔
تو آپ کتنے بھی بول رہے ہیں کہ بھائی ہم سود نہیں لیتے، بہت اچھی بات ہے آپ نہیں لیتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کو پاس پیسہ آ رہا ہے، جو فنڈ آ رہا ہے، وہ اسی نظام کے تحت رہا ہے۔ تو شیطان کی بارش میں آپ کو نمی تو ملے گی مگر بدبو بھی ملتی رہے گی، آپ کو وہ برکتیں ملیں گی اس کی۔ تو افسوس کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس نظام کے خلاف اٹھیں، اس نظام کے خلاف جد و جہد کریں، ہم کیا کرتے ہیں اپنے ایکسکیوزز کر کے سائڈ کی جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ باہر جائیں گے نا تو فٹ پاتھ جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کی جگہ ہے، مگر فٹ پاتھ کے اوپر دکانداروں نے، پتھارے داروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو ہم اس سے لڑیں گے تھوڑی کہ بھائی یہ ہماری جگہ۔ ہم کیا کرتے ہیں نیچے اتر کے روڈ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا کہ یار چھوڑو نا، چھوڑو۔ تو وہ دکاندار بھی جو ہے پھر وہ اکڑ کے کیا بولتا ہے، وہ بھائی تو اکیلا ہے کہ انوکھا ہے، کیوں بول رہے یہاں سے سامان ہٹا، میں یہاں سے چلوں گا، سب دنیا جا رہی ہے نا پیدل، کوئی رونگ آ رہا ہے آپ اس کو بول دیں تو وہ بولے گا پوری دنیا آ رہی ہے، میں اکیلا ہوں۔ نظام جو غلط ہوتا چلا گیا، ہم سب اس کا حصہ بنتے چلے گئے، اب ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں اتنی خراب ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم برباد ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ لیکن مجال ہے کہ ہم اس کے اوپر فائٹ کر رہے نہیں کر رہے۔ جیسا میں نے پہلے ہی کہا نا کہ آپ کو تو پہلے خوب بنا دیا گیا کہ ہم جو ہے مدینے کی طرز پر جو ہے وہ فلاحی ریاست بنائیں گے۔ تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ مدینہ جو ہے وہ فلاحی ریاست بنا تھا یا اسلامی ریاست بنا تھا؟ جب اسلام آتا ہے تو فلاح خود بخود آتی ہے، اسی لیے آپ اذان میں بول رہے ہو نا حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، پھر آپ فرماتے ہو حی علی الفلاح کہ سلامی کیا ہے؟ فلاح ہے۔ تو بغیر صلاح کے فلاح ملے گی کیا آپ کو؟ تو آپ بار بار یہ بولتے رہو ہم مدینے کی طرف پہ فلاحی ریاست بنا رہے ہیں، تو مدینے کی طرف پہ فلاحی ریاست کیسے بنے گی جب تک مدینے کی طرف پر آپ اسلامی ریاست نہیں بنائیں گے؟ تو آپ دیکھو ملک میں کیا ہو رہا ہے، مطلب وہ لنگر خانے کھول کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بہت بڑا کام کر دیا، ہم لوگوں کو کھلا دیں گے۔ آپ کے لنگر خانے کھولنے کے باوجود بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ بھوکے سو رہے ہیں نا، کیونکہ رازق تو آپ نہیں ہو، کھلانے والے تو آپ نہیں ہو۔ تو آپ یہ مطلب کیا سیٹ اپ دینے چاہ رہے ہو، قوم کو بھکاری بنا رہے ہو نا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جب قرن اولیٰ میں صحابہ کرام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادھر بھی غربت رہی نا، ایک وہ وقت تھا کہ جو ہے 2 سال تک شعبہ ابی طالب میں سرکار دو علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، چمڑے بھون بھون کے کھا رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ ایک وقت آ رہا ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ ایک اونٹ جو ہے وہ مدینے کے مسجد نبوی کے دروازے پر ہے اور آخری اونٹ نظر نہیں آ رہا، اتنا مال آ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیا کیا تھا اسلام کو، اور اسلام نے ہمیں کیا ریٹرن کیا، اتنا مال آ گیا۔ تو کیسے معاملہ چل رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا تو موجود ہے، زکوٰۃ لینے والا موجود ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ تو وہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر ہم اس نظام اور اس سسٹم کے تحت نہیں چل رہے، اور ہم ہر مطلب جو میں نے کہا نا کہ جو ہم شاعر اسلام کو جو مذاق اڑا دیتے ہیں، تو پھر اس عذاب میں ہم گرفتار۔ جیسا پہلے ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بال کاٹنے والوں کو جب آپ بولو گے کہ بھائی یہ نائی کو، نائی نہیں بول رہے آپ کیا بولتے، تو مذاق میں بولو خلیفہ ہے، تو وہ بیسیکلی کیا ہوا، آپ نے خلافت کی توہین کر رہے ہیں نا، آپ نے بولا یار یہ خلیفہ ہے، تو آپ کی جیب سے مال چلے گیا، بولے گا یار چلو یار زکوٰۃ دی، چلو یار صدقہ کیا، ہم خود تو نہیں دے پا رہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، کہ اے ایمان والو خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب تمہاری تجارت قبول نہیں کی جائے گی، تو کوئی چیز تمہیں نفع نہیں دے گی۔ تو قرآن تو یہ بولتا ہے کہ آپ کو خرچ پہلے کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے خرچ ہو گیا تو ہم بولتے ہیں کہ چلو یار صدقہ گیا، چلو جاؤ زکوٰۃ نکل گئی ہمارے پاس۔ ایسے ہے کیا؟ آپ شاید کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تمہیں یعنی آپ یہ سوچو نا کہ جو آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں یا کسی کو بھیک دیتے ہیں، آپ نے اس کو نام رکھا صدقہ، تو بیسیکلی وہ قرآن کی آپ خلاف جا رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول خذ من اموالہم صدقات، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے مال سے صدقہ حاصل کرو، یا وَإِذْ نَاجَيْتُكُمُ الرَّسُولُ صدقات،
صحابہ کرام کو رسول اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی مشورہ کرنے کے لیے، سب سے پہلے کیا دو؟ صدقہ دو۔ تو اب وہ صدقہ آ گیا، اب میں بولوں کہ یار یہ صدقہ نکال دو، تو اب آپ کی جو اتارن ہے یا آپ کی جو بھیک ہے یا آپ کی جو خیرات ہے اس کو آپ لوگ کیا بول رہے ہو؟ صدقہ کیا نبی کے رسول صدقہ لیتے تھے یہ والا؟ تو قرآن بول رہا ہے کہ یا اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں۔ تو بات کیا ہوئی کہ وہ آپ نے جو شاعر اسلام ہیں ان کا مذاق اڑا دیا۔ تو جب مذاق اڑا دیا تو آج ہمارے پاس یہ ساری پینک پھیلتا جا رہا ہے۔ تو دین کے نام پر جو پینک پھیل رہا ہے نا، تو اسی میں سب سے بڑا امپورٹنٹ چیپٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے زکوٰۃ کا، جیسے میں نے پہلے روزے کے حوالے سے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کہ روزہ جو ہے اس کا مطلب سب بتائیں گے۔ صوم کا مطلب ڈھال ہے، تو ڈھال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی جنگ کو، کسی وار کو روکنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے ڈھال۔ تو پوچھا تو جائے کہ بھائی یہ زکوٰۃ یعنی روزہ جو ہے وہ کس چیز سے روکتا ہے؟ کون سا دشمن جو ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے جس کے لیے روزے کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو وہ سمپل بولیں گے جی وہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، جو شیطان کے وار سے بچتا ہے۔ ارے شیطان کو تو آپ بتا رہے ہو کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے رمضان میں، پھر اب کون کرے گا حملہ ہمارے پر؟ تو یہ بھوک اور پیاس کو اللہ تعالیٰ صوم کیوں بول رہا ہے؟ تو وہ پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام کی کوئی عبادت انفرادی نہیں ہوتی، وہ اجتماعیت کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اجتماع یعنی پوری کی پوری قوم کا فائدہ ہونا چاہیے، پوری قوم کو جو ہے بینیفٹ ملنا چاہیے۔ اگر پوری قوم کو بینیفٹ نہیں مل رہا تو پھر آپ کی اجتماعی عبادت، اسلام کی عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کی میننگس کیا ہیں آپ کو پتہ ہوگا جنید بھائی؟ اب یہ عام فہم میں کہا جاتا ہے پاک کر دینا۔ زکوٰۃ کی جو ایکچوئل جو عربک میننگ ہے وہ ہے نمودگی، نشو نما پانا، ٹو گرو سم تھنگ، دیٹ از کال زکوٰۃ۔ پاک کرنے کے لیے لفظ اطہر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا، اب اچھا وہ یہ ایک بات نکل آئی کہ پاک کرنا الگ چیز ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم ازکی لکم و اطہر، یہ تمہیں ازکیٰ کرتا ہے یعنی مزکی کرتا ہے، اور مطہر اور تمہیں پاک کرتا ہے، طہارت۔ تو طہارت میں اور یعنی زکوٰۃ میں فرق کیا ہے کہ جیسا ایک مردہ ایک آدمی مر گیا یا کسی میت کو آپ غسل دے رہے ہیں، اس کو طہارت دے رہے ہیں، تو وہ بھی کیا کہلائے؟ وہ کہ طہارت ہے۔ لیکن وہی غسل جب آپ کسی بچے کو دے رہے ہیں، کسی اپنے آپ کو غسل دے رہے ہیں، تو وہ طہارت جو ہے وہ آپ کو گرو کرے گا، نشو و نما دے گا آپ کو۔ تو وہ طہارت اور یہ طہارت میں زمین آفت ہے، اسی لیے طہارت ایک الگ چیز ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کہلاتی ہے نشو و نما ہونا، یعنی کسی چیز کا گرو ہونا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے مال کی طہارت نہیں ہے، مال کی طہارت ہے نا، لیکن زکوٰۃ کے میننگ طہارت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پروسیجر مال کو طہارت دیتا ہے۔ اب یہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے، دیکھو اسی لیے میں نے کہا نا کہ جو زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سختی بیان کی ہے، پہلے تو اس کو سمجھا، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کے دور کے اندر جو زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اور جب حالانکہ صحابہ کرام نے روکا کہ بھئی آپ ابھی یہ موقع ہے، نبی کے رحلت ہوئی ہے، تو ابھی یہ معاملات دیکھیں زکوٰۃ، آپ نے کیا کہا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ایک رسی کی بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی تو میں اس رسی کے اوپر بھی زکوٰۃ لوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ آپ جو شیعہ حضرات ہیں نا، وہ بڑے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہ امام مہدی کے حوالے سے جو آپ نے بیان فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو دو ایسی سزائیں دیں گے جو پہلے کبھی نہ دی گئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وہ سزا کہ ایک بوڑھے مرد جو شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے گا تو اس کو سر عام سنسار کیا جائے گا، اور جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو مانعین زکوٰۃ ہوں گے، ان کو پھانسی کی سزا دیں گے۔ خود سورہ توبہ کے اندر دیکھو، سورہ توبہ کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو، پھر فرماتے ہیں پھر اگر وہ توبہ کر لیں، صلاۃ کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں تو پھر تم چاہیے کہ تم کو چھوڑ سکتے ہو۔ یعنی جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے،
آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں آپ کو. تو زکوٰۃ کی امپورٹنٹ ہے. حضرت امام جعفر فرما رہے ہیں, حضرت علی فرما رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھو, اب قرآن کریم کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, کہ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, وبالآخرۃ ہم یوقنون, یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو آخرت پر یقین ہے. یعنی میں اگر کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے آخرت پر یقین ہے, آپ کہہ رہے ہیں آخرت یقین میں, لیکن میں مانع نہیں زکوٰۃ ہوں, میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, یا زکوٰۃ کے حقوق ادا نہیں کرتا, یا زکوٰۃ کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا, تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آخرت پر یقین ہے؟ اللہ یہ فرمانا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, کہ جان لو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. کون؟ جو اقام الصلاۃ کریں, وہ جو ایتاء الزکوٰۃ کریں. پورے قرآن کریم میں آپ اٹھائیں, صلاۃ کا حکم جہاں جہاں پر بھی آئے گا اس کے ساتھ میں زکوٰۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا, پورے سسٹم. یعنی جب نماز کے سسٹم کی بات کر رہا ہے, صلاۃ کے سسٹم کی بات کر رہا ہے, کہ جہاں تم صلاۃ کے سسٹم کو قائم کرو گے تو صلاۃ کا سسٹم جو ہے وہ براہ راست جو متعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ نظام زکوٰۃ کے ساتھ, زکوٰۃ کے سسٹم کے ساتھ ہے. تو آپ صرف صلاۃ کے سسٹم کو قائم کر دو, صلاۃ کا سسٹم قائم کیسے ہوگا جب تک آپ کو زکوٰۃ, جب تک فنڈس نہیں ہوں گے آپ کے پاس, تو وہ کیا ہوگا؟ آپ پریشان رہو گے, آپ کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مطلب مسلمان اسٹیبلشڈ ہو گئے, سب کے پاس ہے, لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, تو اس کے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف وہ زکوٰۃ دینے سے جان چھڑا بھاگ رہے ہیں, بلکہ آپ کی نظر دیکھ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, کہ یہ نظام صلاۃ کو کولیپس کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھ لو عبداللہ, تو جو نظام صلاۃ کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے اسی لیے کہا کہ جہاد کا اعلان کیا. تو میرا سوال ہمیشہ جیسا میں کہتا ہوں کہ دیکھو, اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آدمی لوگ کہتے ہیں نا کہ اب لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں, مطلب سال کے آخر میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے تول تال کے سب کچھ کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی, تو زکوٰۃ دے دی, بہت اچھی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ کو ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ اب قرآن کریم کی دیکھو ایک آیت ہے سورہ نازعات, تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جاؤ اور فرعون سے پوچھو. کیا پوچھو؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, مطلب کیا تیرا خیال ہے کہ تو مزکی ہے, تو مطلب زاکی ہے, تیرا تزکیہ ہو گیا, تو نے زکوٰۃ دے دی, سب کچھ کر دیا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں, تو اگلی چیز جو اس سے پوچھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, تو کیا اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے اور تجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةُ الْكُبْرىٰ, آج میں تیرے کو بتاتا ہوں جو بڑی نشانی ہے, یعنی جو صاحب زکوٰۃ ہیں, جو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں, وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا, تو ان سے یہ پوچھو کہ کیا مطلب تم اللہ کے قریب ہو گئے, اللہ تم سے راضی ہو گیا, مطلب تمہیں پتہ ہے کہ ہو گیا, تو پھر تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہاں وہ میری زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اگر تم سے اللہ راضی نہیں ہوا, یا تم نے وہ نہیں دیکھا, کیا بولتے ہیں کہ اللہ کا قرب نہیں دیکھا, یا وہ بڑی نشانیاں تم کو, یعنی اللہ سے تمہارا کلام نہیں ہو رہا, اللہ سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوا, تو تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ میں جو ہوں مزکی ہو گیا؟ تو ہم جب یہ بول رہے ہیں نا کہ یار یہ سب کچھ دے دیا سب کو, اور جگہ سوال یہ کہ کیا آپ کا تعلق نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو قریب کس سے کرتی ہے؟ اللہ سے. اگر آپ کے مال خرچ کرنے سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو رہا, تو بھائی پھر ایسا مال تو جو ہے وہ غیر مسلم بھی خرچ کر رہا ہے نا. ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے, بیسیکلی غریبوں کی مدد کر دینے کا نام جو ہے وہ زکوٰۃ ہو گیا, یہی ہے نا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو غیر مسلم تنظیمیں جو NGOs وغیرہ وہ سب کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دے رہی؟ پھر وہ سوال ہے نا بھائی, آپ کی پیسے خرچ کرنے میں اور NGOs کے پیسے خرچ کرنے میں, آپ کا مال دینے میں اور ان کے مال دینے میں فرق کیا ہے؟
تو فرق ہونے تو صحابہ کرام نے جو مال خرچ کیا ان کے مال خرچ. اب اگر آپ بولو مال دیکھو مال کی اگر اہمیت ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈونیشن آ رہا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پورا دے دیا, سیدنا عمر نے آدھا دے دیا, سیدنا عثمان نے لاکھوں دینار دے دیے. لیکن ایک جو ہے غریب شخص آتا ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ لا کے کیا دیتا ہے؟ 2 کھجوریں دیتا ہے. وہ بولتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی کھجوریں ملی, آج میں نے مزدوری کی, اس میں سے میں نے کچھ کھائیں, کچھ بچوں کے لیے دی, 2 ہیں یہ میں تو جو ہے وہ آپ کو ڈونیٹ کرتا ہوں. تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 کھجوروں کو ان تمام مالوں سے اوپر رکھا, کیونکہ مال کی اہمیت نہیں تھی. بات کیا ہے کہ جس نے وہ 2 کھجوریں لا کے دی ہیں بیسیکلی وہ زکوٰۃ کو سمجھ گیا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. تو اسلام کو اس بات سے غرضی کہ 2 روپے دے رہا ہے کہ 2 لاکھ روپے دے رہا ہے یا 2 کروڑ روپے دے رہا ہے. بات یہ کہ وہ سمجھا ہے اپنی ذمہ داری کو, سمجھ گیا کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز. تو آج اس نے 2 کھجوریں دی ہیں, کل وہ 2 لاکھ دے کے جائے گا. سسٹم سمجھ میں آ گیا نا اس کو, تو اس کی اہمیت ہے. تو آپ نے اٹھا کر وہ 2 کھجوروں کو اوپر رکھا ہے. تو قوم کو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے نا اس واقعے سے کہ یار بات کیا ہے کہ زکوٰۃ بیسیکلی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دراصل وہ ایک بھیک ہے جو ہم کسی بھکاری کو جیسے دیتے ہیں نا, تو بھکاری کو دینے کے بعد ہماری جان چھوٹ گئی. تو زکوٰۃ آج ہمارے پاس کیا ہے کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یا جو ہم سمجھ رہے ہیں یا جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ یار ایک زکوٰۃ جو ہے ایک بوجھ, ایک ذمہ داری ہے. تو جیسے آتا ہے نا زکوٰۃ کا ٹائم آ رہا ہو تو ہم کیا بولتے ہیں فٹافٹ کوئی مل جائے کسی کو بچائے, اب وہ ضرورت مند ہے نہیں ہے, ماسی آئی اس کو دے دیا, فلاں ہے اس کو دے دیا, اس کو دے دیا, زکوٰۃ ختم ہو گیا. تو زکوٰۃ بیسیکلی جو ہے وہ ایک بھیک نہیں ہے جس کو دے کر جان چھوٹ جاتی ہے. تو بڑی پیاری بات کہی کہ زکوٰۃ بیسیکلی وہ انویسٹمنٹ ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کسی کاروبار میں لگا کے پریشانی میں آ جاتے. یعنی آپ مجھ سے بولو گے زکوٰۃ دینا ہے تو میں نے نکال کے حساب کتاب بولا بھائی 4000 زکوٰۃ بن رہی, میں نے کہا بھائی 2000 زکوٰۃ آپ لے لیں, اس کو دیجیے, ختم, جان چھوٹ گئی. لیکن یہی چیز میں کسی کے کاروبار میں اگر اپنے 4000 روپے لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میری نیند جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی, کیونکہ اب مجھے فکر کیا رہے گی, میرا مال وہاں لگا ہوا ہے وہ کتنا گرو ہوا, کتنا آگے بڑھا, کوئی نقصان تو نہیں ہوا, صحیح جگہ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. یہ چیز آپ کو انڈیکیٹ کراتی ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ایک بھیک نہیں ہے, خیرات نہیں ہے. تو کسی سے پوچھو بھائی زکوٰۃ میں اور خیرات میں کیا فرق ہے, زکوٰۃ میں اور صدقات میں کیا فرق ہے. آ جاؤ گے نا مسجدوں میں بھی ڈبہ, وہ جو ڈونیشن والے ہوتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے صدقے کا ڈبہ یہ والا ہے, زکوٰۃ کا ڈبہ یہ والا ہے. بھائی صدقے میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ تمہارا جو اردو والا صدقہ ہے وہ الگ ہے, عربی کا صدقہ تو خیر الگ ہے. اور زکوٰۃ کی اگر بات کر رہے ہو تو بھائی زکوٰۃ کا تو یہ معاملہ ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم یہاں پر بھی خاموشی اختیار کر جاتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے بھائی وہ خیرات نہیں ہے. زکوٰۃ بیسیکلی کیا ہے کہ انویسٹمنٹ ہے. جس طریقے سے ہم کاروبار میں لگا رہے ہیں اسی طریقے سے دین میں آپ لگا رہے ہیں. تو ابا یہ بولتے تھے نا ہمارے والد صاحب کہ جب تک اسلام میں جب آدمی ڈونیشن نہیں دیتا نا تو اس وقت اس کو دین کی فکر بھی نہیں رہتی. جب ڈونیشن دے گا تو جس طریقے سے کیا ہے مارکیٹ میں دکان جل کے خبر میں پڑا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, آپ بولو گے یار بڑا افسوس ہوا. لیکن اسی مارکیٹ میں آپ کی دکان ہوگی تو آپ دھوتی پہن کے بیٹھو گے تو ایسی حالت میں بھاگے گی کہ میرا انویسٹمنٹ ہوئی ہے بھائی, وہاں پہ کاروبار لگا ہوا ہے میرا. تو اسی طریقے سے جب دین میں مال لگتا ہے تو دین کی فکر رہتی ہے. جب دین میں مال ہی لگا تو کیا کی فکر رہے گی, ہوتا رہے کچھ بھی ہوتا رہے ہماری بلا سے. تو زکوٰۃ ہم کو اس طرف لے کر جاتی ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں خیرات یا بھیک نہیں دے رہا, یہ میں بیسیکلی کیا کروں انویسٹمنٹ. اور انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی پیسہ لگایا ہے تو اس کے اندر کیا ہے گرو ہونا چاہیے. اسی وجہ سے زکوٰۃ جو یعنی اس ڈونیشن کو عربی میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے ٹو گرو, اس کی نشو و نما ہونا. اگر نشو و نما نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہے وہ خیرات ہے, وہ بھیک ہے. اب آج مطلب 70 سال سے زیادہ ہو گئے نا پاکستان کو بنے, اب ہزاروں لاکھ مدرسے قائم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی آپ دیکھیں زکوٰۃ کے لیے تو اب سب آتے ہیں زکوٰۃ دے دیں زکوٰۃ دے دیں. ہم نے پیسے دیے زکوٰۃ کے, سچی نیت کے ساتھ زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیے. تو سوال یہ ہے کہ جو میں نے یا انہوں نے جو پیسے لیے اربوں روپے کی زکوٰۃ ہماری جمع ہو گئی, اگلے سال اس کا رزلٹ کیا آیا؟ آج بینک میں بھی پیسہ ڈال لو تو بینک بھی 11% 14% دے رہا ہے آپ کو سالانہ پروفٹ.
تو یہ مدرسے والے کتنا پروفٹ دے رہے ہیں، کیا آیا اس سے؟ تو یعنی جو آدمی بیچارہ اس سال مدرسے میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بولا مدرسے کے طلباء و طالبات کے لیے جو ہے نا ان کے خرچے میں کام آ جائے گی، بول کے نکال کے ختم کر دیا۔ جو زکوٰۃ کی سلپ ہے اس کے پیچھے، جو صدقے کی سلپ ہے اس کے پیچھے، یا فطرے کی سلپ ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو حامل حاضہ ہیں اس کو میں اختیار دیتا ہوں جیسا چاہیں وہ استعمال کریں، تو وہ شرعی طور پہ چھوٹ مل گئی کہ بھئی میرے کو تو اختیار حاصل ہے، ہو گیا ختم۔ ان سے پھر پوچھو تو یار یہ ممبر پہ بیٹھ کر آپ کاہے کو بولتے ہو؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے زکوٰۃ ملنا شروع ہوئی، کتنے سال حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت رہی؟ 2.25 سال۔ تو یعنی 2 سال، 2.25 سال میں زکوٰۃ اتنی جمع ہو گئی کہ سیدنا عمر کے دور میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ یہ سسٹم آپ، یعنی زکوٰۃ کا مطلب بالغی نشو و نما کا ہے نا۔ تو اگر میرا فنڈ دینے سے، میرا مال دینے سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئی، معاشرے میں گرو نہیں ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میری مال جو زکوٰۃ ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں بنی، پھر کیا ہوئی؟ وہ خیرات بن گئی، وہ بھیک بن کے ختم ہو گئی۔ ٹوٹل کولیپس ہو گیا سسٹم، ٹوٹل چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اسی لیے قرآن فرماتے، دیکھو حیرت کی بات میں بولوں آپ کو، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے نا، تو آپ بولیں گے ہاں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟ اب سوال کریں کہ قرآن میں کہاں ہے زکوٰۃ دینے کا حکم جو آپ بتا رہے ہیں؟ تو یہ جو زکوٰۃ کا جو دینے کا جو حکم ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ ہے نا۔ قرآن فرماتا ہے کہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنین کی ابتدائی آیت، تو آگے کیا فرماتا ہے؟ ہم للزکوٰۃ فاعلون، کامیاب کون لوگ ہیں جو اپنی صلات میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات کیا کہ امپورٹنٹ جو سمجھ کہا کہ ہم للزکوٰۃ فاعلون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو صرف زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ زکوٰۃ کے اوپر عمل کرواتے ہیں۔ زکوٰۃ فاعلون ہیں کہ کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے اوپر کیا کرواتے ہیں؟ عمل کرواتے ہیں۔ ہم نے زکوٰۃ کو چونکہ بوجھ سمجھا، ذمہ داری نہیں سمجھا، تو ہم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ دی اور دے کے بعد جان چھوڑا دی کہ پتہ نہیں زکوٰۃ کا ہوگا کیا، کیا ہوا نہیں ہوا۔ ہم نے پوچھا، پلٹ کے پوچھا کہ زکوٰۃ کا رزلٹ کیا آیا؟ نہیں آیا۔ تو اب کیا ہوا کہ ہوا یہ کہ جو ہماری زکوٰۃ تھی وہ زکوٰۃ نہیں رہی۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے نا، یعنی تزکیہ ہے۔ تو اب زکوٰۃ کو چھوٹا سا لفظ استعمال کر کے، مطلب زکوٰۃ اتنا بڑا لفظ ہے اس کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا۔ آج کسی بھی بچے سے بھی پوچھو کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے تو وہ یہ کیا بولے گا کہ وہ مال میں سے کچھ پرسنٹ نکال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں بولا ہے؟ کہیں آپ پورے قرآن کی کوئی ایک آیت بتا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اس معنوں میں کہیں استعمال کیا؟ نہیں کیا۔ اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ ترجمے میں لکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کو مطلب کیا ہوا؟ جو زکوٰۃ کے بیسک میننگ کیا ہے؟ گرو کرنا، یعنی وہ آپ کے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو آپ کے نفس کی اصلاح کر رہا ہے، اس کا تزکیہ کر رہا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف کیا مال کی زکوٰۃ ہو گئی؟ پھر کہاں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مال کی زکوٰۃ ہے؟ پورے قرآن میں اٹھا کے دکھا دو۔ جہاں جہاں پر بھی مال خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی وہاں پہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل یا ویقولون ماذا ینفقون۔ اے حبیب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قل العف، جو تم سے ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کر دو۔ وہاں کوئی نصاب کی بات نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں بولتا جو ضرورت سے زیادہ۔ پھر اللہ آگے آیت میں بات کہ تم زیادہ نہیں دے سکتے، ضرورت سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے نکال دو۔ نصاب تو بعد میں متعین کیے گئے نا کہ بھائی کم از کم اتنا نکالو، لیکن کم از کم اتنا نکالو یہ کہاں لکھا ہے کہ سال کے آخر میں جا کے نکالو؟ اگر آپ اسی کو صرف زکوٰۃ، پہلا لفظ کیا ہے کہ قرآن کبھی بھی زکوٰۃ کو جو ہے وہ یعنی محدود نہیں کرتا مال تک۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی نشو و نما کرنا، گرو کرنا۔ آپ کا نفس ہے، آپ کو اپنے نفس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ آپ کا جسم طاقتور ہے، آپ کو اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔
آپ کا مال ہے، آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. آپ کے پاس علم ہے، اچھا ذہن ہے، تو آپ کو اس کو اپنے علم کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کو اپنے وقت کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اگر آپ صرف وہ سوچیں کہ میں مال کی زکوٰۃ نکال لوں گا تو بات خراب ہو جاتی. صحابہ کرام میں، جیسے میں نے پہلے کہا، اگر ایک شخص 2 کھجوریں دے جاتا ہے تو اس کے پاس مال نہیں ہے نا، مگر اس کے پاس دوسری صلاحیتیں، وہ اپنی تمام صلاحیتیں کس کے لیے لگاتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے، میرے پاس 24 گھنٹے ہیں دن کے، تو بھائی 24 گھنٹے کی اگر آپ بولو کہ 2.5% زکوٰۃ نکالو تو کتنا بن گیا؟ آدھا گھنٹہ تو بن ہی گیا. تو کم از کم آدھا گھنٹہ اس دین کے لیے نکالے آدمی، ہے نا. تو کم از کم آدھا گھنٹہ دین کے لیے نکالے. اب پورے 24 گھنٹے میں سے آپ نے اگر آدھا گھنٹہ دین کے لیے نہیں نکالا تو اس کا مطلب ہے آج کے وقت کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. ہم بولتے ہیں کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ماشاء اللہ جی سب کچھ ہو گیا، تو وہ نماز تو تمہارے پہ فرض ہے، وہ ڈیمانڈ تھوڑی اللہ کی. اللہ کی ڈیمانڈ تو زکوٰۃ کی ہے، وہ کہتا ہے نکالو. تو ہم نے کیا کیا کہ وہ صرف مال کو جو ہے مخصوص کرا کہ یہ زکوٰۃ ہو گئی. اسی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ والے پیدا نہیں ہوتے نا، علماء نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ ہم نے کیا سمجھا کہ بس ہم نے جو مال کی زکوٰۃ ہے، اب ایک سرمایہ دار ہے وہ سارا سال غریبوں کا مال کھا جائے گا. ابھی عبد الرحمٰن خان بھی چیخ رہا ہے تو ہم سب بھگتتے ہیں نا، کہ سیٹ جو ہے اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ بولتا ہے کہ نہیں، اس میں سے جو ہے وہ 70% میرا، 30% بانٹے گا، سب کھا پی گئے. آخر میں کیا آئے گا، وہ بولے گا زکوٰۃ نکال دو. تو میں نے پہلے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ بھائی مال کی زکوٰۃ تو نہیں بولا اللہ نے، صرف اللہ تو بولا تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے؟ تزکیہ نفس کرنے کے لیے، تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے، صرف تزکیہ نفس نہیں. تو ہر چیز کا تزکیہ کیا نا آپ کا مینٹل تزکیہ بھی کیا، آپ کا جو دماغی سطح جو کمزور تھی، کہ جو لوگ انسان کو انسان کا غلام بنا رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. ان کا زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو گرو کرے گی. آپ نے مال مدرسے میں دیا، مسجد میں دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کا حق ہے پوچھے کہ بھائی اس مال کا ہوا کیا؟ اگر گرو نہیں ہو رہا تو مطلب ہے میری زکوٰۃ تو ضائع ہو گئی. اللہ فرماتا ہے ہم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ پہ عمل کروانا ہے. یہ تم نے سال بھر مال کھا کے سب کچھ کرنے کے بعد کہ کیا کرا، وہ 2.5% زکوٰۃ نکال کے بولا میری جان چھوٹ گئی. اور 2.5% زکوٰۃ سال کے آخر میں نکالنے کی یہ تشریح بھی ہمارے پاس سمجھ میں نہیں آیا آج تک. یعنی میرے مال کے اوپر زکوٰۃ نکل رہی ہے تو بھائی بچے کو یا انسان کو جو بھوک لگ رہی ہے وہ روز لگ رہی ہے، سال کے آخر میں لگتی ہے. عارف صاحب ضرورت روز کی ہے نا، تو مال تو زکوٰۃ تو روز کی نکالو نا. پھر آپ کیوں نہیں نکالتے روز کی؟ یہ کہاں سے دیا؟ میرے پاس مال ہے، مطلب ہر مہینے مجھے تنخواہ مل رہی ہے، ہر مہینے تنخواہ آ گئی، جمع ہو گئی، سب کچھ میں خوب جمع کرتے جا رہا ہوں. اب میرے سال کے آخر میں 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، جب سال میں آخر میں زکوٰۃ کا ٹائم آیا، یعنی رمضان شریف سے 1-2 دن پہلے ہم نکل گئے دنیا سے، تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے پہ کیا ہوئی، وہ تو کھڑی ہو گئی نا ادھار. اب کیا کرو گے آپ؟ گھر والے نکال دیں گے، کیا کریں گے؟ گھر والوں کو تو نہیں پتا تھا. تو یہ کہاں سے آپ نے کانسیپٹ دے دیا کہ سال کے آخر میں؟ ٹھیک ہے، سال کے آخر میں جو عید کا ٹائم آتا ہے، خوشیوں کا، وہ سب اپنی جگہ ہے، مگر میرا کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ بات کیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم جب زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے تو زکوٰۃ صرف مال کی زکوٰۃ نہیں، آپ کی جوانی کی زکوٰۃ ہے، آپ کی صلاحیتوں کی زکوٰۃ ہے. اب حضرت قبلہ عالم جب اللہ کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں تو رو کر کیا بول رہے ہیں کہ یا اللہ، مطلب تو نے مجھے بہترین پہلوان بنایا، تو نے مجھے بہترین سرجن بنایا، تو نے مجھے سب یہ کیا، سب تمام اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ سب اللہ کے سامنے پیش کر کے کیا بولتے ہیں کہ میں ہوں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لیں. مطلب جو چیز تمہیں قبول ہو اس میں سے لے لیں، حاصل کر. تو جب نظام زکوٰۃ بنتا ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جب ایک زکوٰۃ دینے والا جب آتا ہے نا، یعنی زکوٰۃ لینے والا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ آ کر زکوٰۃ لیے تو اگلی دفعہ آ کر وہ زکوٰۃ دے کر جاتا تھا. تو ایسا کیا بھکاری نہیں بنایا، ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہوا، ہم نے صرف جان چھڑا لی نا. آج بوریوں کے پاس آپ دیکھیں گے پورا ایک سسٹم آپ کو نظر آئے گا، آغا خانیوں کے پاس دیکھیں پورا ایک سسٹم ہے وہی زکوٰۃ کا. آج آپ قادیانیوں کے پاس جائیں، احمدیوں کے پاس جائیں گے، ان کا بات دیکھیں تو پورا سسٹم. آج جس پر ہم لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، مولوی لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ تو جو ہے نا پیسے دیتے ہیں لوگوں کو اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پیسے نہیں دیتے بھائی، انہوں نے ایک اپنا نظام بنایا ہوا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے. ان کی زکوٰۃ سینٹرلائزڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے
کمیونٹی کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ آج آپ کو دیکھو تو روڈ پہ جو بھکاری مل رہے تو آپ کو کوئی آگا نہیں نظر آ رہا ہوتا، وہاں پہ بوری نظر آ رہے ہیں، قادیانی نظر آ رہے، کیوں؟ تو کیا ان کے پاس غریب نہیں ہوتے؟ سسٹم دیا نا کہ آپ کے جو فنڈ ہے وہ ایسی جگہ استعمال ہو رہا ہے یا اس طریقے سے استعمال ہو کہ وہ معاشرہ گرو کرے۔ ہم نے معاشرے کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہتا ہوں، 10 دفعہ کہتا ہوں، یہ سیلانی اور یہ سب جو دسترخوان آپ نے لگا دیے، اور اب تو عمران خان صاحب بھی اسی لائن میں آ گئے نا، وہ بھی لنگر خانے کھول لیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ معاشرے کو بھیک کے لیے اکسا رہے ہیں کہ آپ جو ہے بھکاری بن جاؤ۔ ابھی دیکھو نا مہنگائی ہو گئی، کتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب کیا بول رہے ہیں؟ وہ یہ بول رہے ہیں کہ مہنگائی کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، مہنگائی کو تو ہاں آپ کے لیے جو ہے نا بھکاری کارڈ بنا کے دے دیں گے، وہی ہے نا کہ آپ جائیں وہ کارڈ لے لیں، کارڈ لے جا کے آپ دکھا دیں، اس کے بعد آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، 30%۔ مطلب یہ کیا سسٹم دے رہے ہو یار؟ مطلب ایک آدمی کی عزت نفس ہے یا نہیں؟ آپ ختم کر رہے ہو، کیونکہ تمہارے پاس جو ہے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر عذاب نازل کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کی سوچ سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہر چیز میں آپ اٹھاؤ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے اوپر جو ہے وہ شروع کیا تھا کہ جی ہر ایک کی زکوٰۃ کٹے گی، کس سے کٹے گی؟ بینک سے زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اس پر شیعہ حضرات نے بڑا اعتراض کیا اور دھرنے دیے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کاٹیں گے زکوٰۃ، نہیں کٹوائے انہوں نے زکوٰۃ، وہ قانون بن گیا سب کچھ بھی، شیعہ حضرات کی زکوٰۃ نہیں کٹے گی، باقی آپ کی میری سب کی جو ہے ان کی کٹ جائے گی۔ اچھا وہ بینک زکوٰۃ کاٹ کے کرے گا کیا؟ مطلب کہاں خرچ کہاں کر رہا ہے؟ تو اگر میں خرچ یہ کر رہا ہوں کہ آپ میرے کو ضرورت مند لگے، آپ کو میں نے دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اگلی دفعہ پھر آپ آ گئے، آپ 2 آدمیوں کو اور لے کر آ گئے کہ محمود بھائی کے پاس پیسے مل جاتے ہیں، آؤ چلو وہاں چل کے لے لو، یہ ہوا نا۔ لیکن اگر جو طریقہ کار رہا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو فنڈ دیتا، آپ کی اس ضرورت کو پورا کرتا، آپ کو اس طرف راغب کرتا کہ آپ نے اگلی دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے، آپ کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ مگر افسوس کیا ہے کہ ہم نے وہ تمام سسٹم کو کولیپس کیا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف رخصت کیا تو آپ نے ان سے جو احکامات کے لیے کہا تو اس میں کیا کہا کہ تم مطلب ان کو اللہ سمجھانا، رسول اللہ سمجھانا اور ان کو بتلانا، امپورٹنٹ بات ہے، ان کو کیا بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ان کے مالداروں سے وصول کی جائے اور ان کے ضرورت مندوں کو ادا کی جائے، پھر اگر وہ اس کو مان لیں تو زکوٰۃ کی وصولی کے سلسلے میں چھانٹ چھانٹ کر ان کے نفیس مالوں سے پرہیز کرنا، یعنی جو نارمل مال ہے وہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، تاکہ تمہارے لیے یہ سارے معاملات ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو مال انہی میں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی انہی کا مال نکل رہا ہے اور کیا ہے ان کے ضرورت مندوں کے اندر استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے پاس جب ہم نظام زکوٰۃ کی بات کریں، میں نے کہا نا ضیاء صاحب نے جو کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا تو آپ کو پتہ چلا کہ جو مذہبی امور صاحب ہیں وہ بھی سب کیا وہ زکوٰۃ کے مال سے جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پوری فیملی کو لے کے چلے گئے، آ کر جو ہے انہوں نے گھر کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ میں حاجی ہوں، یہ نہیں بتا رہے کہ میں ڈکیت ہوں، میں زکوٰۃ کے مال سے کھا کر جو ہے حج کرنے چلا گیا، اپنی پوری فیملی کو لے جا کر 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ گیا۔ ہے کوئی پوچھنے والا ان کو؟ افسوس کیا ہوا کہ ہم نے جو پوچھنے کی جو ہمت ہے نا وہ تو ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی نا، کیونکہ سرمایہ داری نظام اور سودی نظام جو ہے تو اس میں ہے ہی کہ آپ جو مال جمع کرتے ہیں یا جو مال آپ کے پاس آتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کبھی بھی اس بات کی طرف رغبت نہیں کرے گا کہ آپ اس پیسے کو خرچ کرو، ہے کیا آپ اٹھا لو، یعنی بینک بیلنس جو بنتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، میرے پاس اگر 2 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو میں سوچوں گا کہ 1 لاکھ اور ہیں، 3 لاکھ اور ہو جائیں، 4 لاکھ ہو جائیں، 5 لاکھ ہو 6 ہو جائیں، مگر جب وہ اسلامی نظام کے اندر آتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار اب یہ 2 لاکھ آ گئے تو اس کے اوپر اتنی % زکوٰۃ نکلے گی،
اسلام مطلب دیکھو آپ کی مطلب سوچ کے اوپر وہیں ضرب لگا دیتا ہے کہ تم مال جمع کرنے جاؤ گے تو مال جمع کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے اتنی % زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو کیا ہوا، وہیں پہ آپ کا سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں اللہ یہ فکر ڈال دیتا ہے کہ آپ کا جو مال ہے وہ صرف آپ کا مال نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے، ضرورت مندوں کا بھی حق ہے. تو وہ آپ وہیں سے پھر زکوٰۃ، وہ جس طریقے سے ایک دریا ہے نا، وہ دریا جب تک بہتا رہے گا تو اس کے اندر سڑان نہیں پیدا ہوتی. لیکن وہ دریا ایک جوہڑ میں جا کے گر گیا تو کیا ہوا، اس میں سڑان پیدا ہوگی، جراثیم پیدا ہوں گے، کیڑے پیدا ہوں گے، وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، اس کے جو جانور ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام تو آپ کو یہیں لے کر جائے گا. وہ بولتا ہے جمع کرو جمع کرو جمع کرو، جو جمع کر رہے ہیں وہ بہہ نہیں رہا تو کیا ہوا، یہ سڑان پیدا ہو رہی ہے نا. لیکن یہ اسلامی نظام میں کیا ہے، وہ بولتا ہے جمع کرنا ہے، مال کمانا ہے، دبا کے کماؤ. لیکن کیا ہے کہ جو آپ کو دینا ہے وہ آپ نے نکالنا پڑے گا. تو ابا نے اب جو لکھا ہے کہ دولت کی اگر خواہش ہے تو عثمان غنی بن. اگر دولت کی خواہش ہے آپ کو کہ مجھے دولت چاہیے تو بالکل کماؤ دولت، لیکن پھر عثمان غنی جیسا بن کے دکھاؤ میرا، کہ آپ کی دولت کے بہاؤ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. جو اللہ فرماتے ہیں کہ یداولو بین اغنیاء والفقراء، کہ تمہارے جو غنی ہیں اور جو فقیر ہیں ان کے درمیان اس دولت کو بہنا چاہیے. وہ نہیں بنے گا تو آپ میں سڑان پیدا ہوتی ہے. اور پھر جب ہم زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، جو اہم نقطہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے آئے گا. آج کسی سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی زکوٰۃ کے مصارف جو ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن بتا دیجیے کیا ہیں. یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل. ترجمہ پڑھتا ہوں کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا حق جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین جو اس پہ عمل کرواتے ہیں ان کے لیے ہے، اور کسی کے تالیف قلب کے لیے یعنی کسی کے دل کو تبدیل کرنا ہو یا رغبت دلانی ہو اس کے لیے، وفی الرقاب والغارمین اور کسی کی گردن چھڑانے کے لیے، اور کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے، قرض کو ادا کرنے کے لیے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اپنی سبیل فریضہ تو ان کے راہ میں یہ ہے. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں اور اس آیت کو ان کو پڑھا جاتا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس پوری آیت میں کہیں لفظ زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں صرف کیا ہے کہ انما الصدقات، اللہ کیا فرماتا ہے، جو صدقہ ہے اس کا بہترین مصرف کیا ہے وہ یہ ہے. زکوٰۃ کا مصرف کہاں ہے؟ آج جتنے بھی لوگ زکوٰۃ لے کے کھا رہے ہیں نا، بیٹھے ہوئے جتنے بھی مدرسے والے مسجد والے کھا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھو وہی زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، تو وہی فرمائیں گے کہ زکوٰۃ کا مصرف تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. حضرت اس میں زکوٰۃ میں تو نہیں لکھا لفظ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات، کہ صدقہ جو ہے اس کا جو ہے خرچ کرنے کا یہ پروسیجر ہے اور یہ یہاں پر کرنا چاہیے. زکوٰۃ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یا آپ جو زکوٰۃ کھا رہے ہیں یہ کس کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ جتنے مصارف آپ نے زکوٰۃ کے مطلب سنے ہیں وہ سارے صدقات کے لیے ہیں، سارے صدقات کے لیے ہیں. زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، جو زکوٰۃ کا جو بیسک مطلب آپ استعمال دیکھیں کہ وہ تو معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے، غریبوں کی محتاجوں کی خدمت کرنے کے لیے. اللہ نے کیا فرمایا، صدقات عطا کریں، جو صدقہ دیں. اب صدقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ صدقہ دل سے جو عطا کیا جاتا ہے، جو صدقہ دل سے دیا گیا اس کو کہا جاتا ہے عربی میں صدقہ. ہاں، تو جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذ من اموالہم صدقات، کہ ان کے مال سے کیا ہے وہ صدقہ لو، یعنی جو تمہیں وہ صدقے دل سے عطا کریں وہ لو. لتطہرکم واموالکم، تو اس سے کیا ہوگا، ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور ان کے یعنی جو نفس ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا. وہاں لفظ اللہ نے تزکیہ نہیں کیا کہ ان کا تزکیہ ہو جائے گا. تزکیہ کیا ہے؟ وہ تو صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. جو نیک صالح اولاد والے لوگ ہیں ان کی صحبت میں آپ بیٹھو گے تو آپ کا نفس جو ہے وہ صالح بنے گا. ایک اللہ والا جو ہے وہی تزکیہ کرتا ہے، جس سے کہا نہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. عجیب بات بول رہا ہے نا اللہ میاں کہ هو الذی بعث فی الامیین، تمہارے اندر ہی اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا. وہ کرتا کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
یتلو علیہم آیاتی، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، پھر وہ کیا کرتا ہے تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، پھر تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے، والحکمت، تو جب تک تزکیہ نہیں رہتا، جب تک آپ کا مطلب تزکیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس وقت تک کتاب کا علم نہیں آتا۔ اسی لیے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو گیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں دیکھو اللہ کیا قرآن میں فرماتا ہے، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یہ مت کہو کہ میرا تزکیہ ہو گیا یا میں بڑا مزکی ہوں، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عالم بمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے کہ کون تم میں زیادہ متقی ہے یا کس کا سب سے زیادہ تزکیہ ہو۔ آج کھڑو کے آپ بولو نہیں الحمدللہ میں بہت میرا تزکیہ نفس ہو گیا، تو کیسے ہو گیا تزکیہ نفس کرنے کے لیے تزکیہ نفس کرنے والا اللہ والا چاہیے، وہ اللہ والا بیٹھتا ہے، وہ آپ کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کی زکوٰۃ آپ کا تزکیہ کر رہی ہے، آپ کا مطلب ہے، تو اس کو دکھنا چاہیے معاشرے میں، لیکن نہیں دکھے گا، نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کا ہے گڑبڑ ہو رہی، ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے روزے کے اوپر ہم لوگوں نے بات کی نا، کہ روزے میں بھی کیا ہے کہ صوم جو ڈھا لے، تو صوم کیا صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، صوم آپ کو ایک وہ تربیت دیتا ہے جس کے لیے آپ نیت کرتے ہو کہ وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، کہ جو آنے والا کل ہے اس کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، پھر وہ آنے والا کل کا روزہ کیا ہے وہ ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ اسی طریقے سے صلاۃ ہے، تو صلاۃ کا مطلب کیا ہوا کہ اقیم الصلاۃ کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایتاء الصلاۃ کی بات نہیں کی کہ صلاۃ کو ادا کر دو، صلاۃ کو قائم کرنے کی بات کریے۔ تو ہم جو نماز سے پڑھ کر آ گئے لیکن اس کے بعد نماز قائم نہیں کر رہے ہوں، تو جس طریقے سے کتابیں تو آپ پڑھ کر آ گئے، جب کتابیں جو پڑھ کر آئے اس کو پریکٹیکل میں لے کر نہیں آؤ گے تو نہ انجینئر بن سکتے ہو، اپنا ڈاکٹر بن رہے ہو۔ تو ایسی زکوٰۃ کی اگر بات کر رہے ہو تو زکوٰۃ کا یہ تصور جو ہمارے پاس ڈال دیا گیا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ جس سال کے آخر میں زکوٰۃ دینا ہے، یہ بھی غلط۔ پھر زکوٰۃ کا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف مال کی زکوٰۃ، یہ بھی غلط۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذا الذی قرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا، یہ زکوٰۃ کی جو آیت نازل ہوئی اس کے فوراً بعد اللہ کیا فرماتا ہے، من ذا الذی قرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے تم میں جو اللہ کو قرضے دے، اور وہ کون سا قرض؟ قرض حسنا۔ قرض حسنا کی ڈیفینیشن آپ سب کو معلوم ہے، یعنی ایسا قرض جس کو دینے کے بعد آپ اس کے ملنے کی توقع نہ کریں، ڈیمانڈ نہ کریں، مل گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملا تو آپ اس کو شکایت نہ کریں۔ تو اللہ کو قرضے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ہے کیا سب سے بڑی وجہ، جس کو اللہ نے کیا فرمایا کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، کہ اس سے پہلے کہ جب تمہاری تجارتیں قبول نہ کی جائیں، تمہارا سودا قبول نہیں ہو، تو خرچ کرو۔ تو خرچ کیا کرنا ہے؟ آپ کی ہر چیز کو آپ نے خرچ کرنا ہے۔ ہمارے المیہ کیا ہے، جب آپ دین کے کام کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ابھی چھوٹے تھے ہم اپنے کام کی بات کریں، تو آپ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بولے یار وہ دین کے لیے کام کرنا ہے، تو مطلب چاہے وہ مالدار ہو یا غیر مالدار بھی ہو، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ بولے گا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ڈونیشن دے دے گا، یعنی اس نے یہ سمجھا کہ دین کو جو ہے وہ صرف آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہی ہوا نا، تو آج کیوں نہیں ہوتا؟ آج دیکھو دنیا کے اندر دین کا مسئلہ جو چل رہا ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ جو اتنے پرابلم چل رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین کے لیے میرے کو صرف میں پیسہ نکال کر دے دوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج آپ چھوٹا ابھی دیکھو نا، جلسہ ہوا سیرت النبی کے جلسہ ہم نے کرا، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ کو کچھ بولنا ہے، کچھ باتیں سمجھانی ہے، تو 10 لوگ بھی جمع نہیں ہوتے۔ ہمارے چچا مرحوم مولانا حبیب بن بھیسا رحمۃ اللہ علیہ، آخری جو ان کا پروگرام ہے، تو رو دیے نا آپ کہ مطلب 35 سال ہو گئے، 35 سال سے جو ہے میں اس محلے کی خدمت کر رہا ہوں، مگر وہ 35 آدمیوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ آگے، ابھی جیسے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ساری خدمتیں کرو لیکن نہیں آنا، ابھی بھائی نہیں وقت نہیں نکال رہا آپ دین کے لیے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرو گے کہ مطلب آپ نے جو ہے زکوٰۃ ادا کر دی؟ جیسا میں نے چھوٹی سی بات کی نا کہ 24 گھنٹے میں اگر آپ آدھے گھنٹے بھی اللہ کے لیے نہیں نکالا تو آج آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کری آج کے وقت کی۔ آج آپ اگر بہترین لکھاری ہیں، یعنی لکھنے والے بہت اچھے، تو آپ نے اگر اللہ کے لیے کچھ نہیں لکھا، اللہ اور اس کے رسول نے کچھ نہیں لکھا، تو آپ نے اپنے لکھنے کی صلاحیت کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ آپ بہت اچھے بولنے والے ہیں اور آپ نے اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے کچھ نہیں بولا، تو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو آپ یہ ساری مطلب باتوں کو آگے لے کے جائیں
اور اپنے وجود کے ساتھ دیکھتے جائیں کہ کون کون سی ایسی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے جو میں نے ادا نہیں کی، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو پورا معاشرہ جب یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب پورا معاشرہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ جو مالدار ہے وہ مال سے زکوٰۃ دے رہا ہے، جو بہترین اکنامسٹ ہے، جس کی صلاحیت ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کی زکوٰۃ دیتا ہے، جو بہترین کاروبار ہے، تجارت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ دیتا ہے کہ آج یہ کہ میں 2 گھنٹہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کماؤں گا، یا اس کے مال سے کما کر اللہ اور اس کے رسول کو دیتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ دیکھو کہ وہ انقلاب آتا ہے کہ 1 سال کے اندر ہی کیا ہوتا ہے، پھر وہ معاشرہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ہر قابل آدمی نے، ہر صلاحیت والے انسان نے اپنی اپنی صلاحیتوں کو دین میں لگا دی۔ پھر ملے گا آپ کو کوئی بھوکاری، پھر آپ کو وہی دور ملتا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا کہ زکوٰۃ دینے والا مل رہا ہے، زکوٰۃ لینے والے، مال دینے والا مل رہا ہے۔ پوچھے جا رہے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہے؟ وہ بولتا ہے، کوئی بولتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم بن گیا، ہر آدمی نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے لیے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے لگاؤں گا، جیسی بھی صلاحیت ہوگی۔ اگر کسان اپنی زمین کو بو رہا ہے تو اس نے بولا کہ نہیں، میں اچھی بھی زکوٰۃ نکالوں گا، اپنی صلاحیتیں لگاؤں گا دین کے کام کے لیے۔ ایسا ہوا۔ آج آپ اٹھا کے دیکھو تو آپ کو تاریخ میں بے شمار واقعات ملیں گے صحابہ کرام کے، کہ جنہوں نے تجارتیں کی، جن کو تجارت کرنی آتی تھی تو انہوں نے تجارتیں کی، تو اس تجارت میں اللہ کا لیے اپنے چیزوں کو موقوف کیا کہ یہ اتنی % تجارت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ ابھی وہ دیکھو جنید جمشید صاحب کا جو آتا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے کو کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کیا کیا کہ ایسا کرو کہ پارٹنر اللہ کو بنا لو، تو جو اللہ کا پارٹنر بن جائے گا تو کاروبار ڈوبے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب مفلسی ہو، جب پریشانی ہو، جب غربت ہو جائے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم اپنے اللہ کے ساتھ کاروبار کرو، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو کاروبار کرے گا تو وہ کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ پتہ نہیں پتہ اللہ کیوں نقصان جائے گا۔ تو وہ ساری باتیں، تو یہ صحابہ کرام نے یہ سارے کام کیے جن کے پاس صلاحیت تھی۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ شاید اتنے بہترین مجاہد نہیں تھے، لیکن کیا ان کے پاس دوسری صلاحیتیں نہیں تھیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جتنے بہترین تاجر ہوں گے، جتنا ان کے پاس سرمایہ تھا، تو انہوں نے اپنے سرمایہ سے جو اسلام کی خدمت کری، تو وہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں کی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو صلاحیتیں حکمرانی کی تھیں، انہوں نے وہ تمام صلاحیتیں اس میں لگائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بردباری ہے، جو فیصلے اور جو دانشمندانہ جو معاملات ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ ایسا شاید کسی اور نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ تمام صلاحیتیں لگائی۔ مولا علی کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جو علم کا دروازہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تمام وہ صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ تو آپ ہر صحابہ کرام کو اٹھاتے چلے جائیں تو اس دور کو اگر دیکھیں تو ہر صحابی نے اپنی ان صلاحیتوں کو اس میں لگایا ہے، جس کے باعث یہ نتیجہ آیا جو ایک سلطنت بنی، یعنی اسلامی ریاست بنتی ہے، جہاں پر بھی آپ کو یہ سارے معاملات دکھیں۔ ہم نے اسلام کے نام پر ریاست تو بنا لی، نہ ہمارے پاس نظام صلاۃ کی کوئی ڈیفینیشن ہے، یعنی صرف ہم نے کیا کیا، نماز کو پڑھنا جو ہے، ادا کرنا جو ہے، وہ سمجھا کہ نماز کا معاملات حل ہو گئے، جبکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم تھا کہ جو پڑھا تھا اس کو لا کر امپلیمنٹ کرنا تھا، وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ ہمارے پاس کیا ہوئی؟ ایک بوجھ اور ذمہ داری بن کر کھڑی ہو گئی، کسی بوجھ ہے اور ذمہ داری اس کو ادا کرنا ہے، تو وہ 2.5% زکوٰۃ دے کے ہم نے سوچا کہ شاید ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو آج کے دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم ہر شخص کو یہ بات اجاگر کرائیں کہ اللہ نے تجھے جو پیدا کیا ہے، تو تیرا جو جسم ہے، یعنی انسان اس دنیا میں آیا تھا نا، اور جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو لایا کیا تھا، لے کے کیا جائے گا؟ تو جو کچھ بھی آیا وہ سب کہاں سے آیا؟ تیرے کو اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ تو تجھ پر واجب کیا ہے کہ تیری ہر چیز کی تیرے پر زکوٰۃ ہے۔ جب تک تو وہ زکوٰۃ نہیں، دیکھو تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ، دعوت اسلامی وہ بیچارے کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے وقت نکالے، وقت نکالے، وقت نکالے، وقت نکالے۔ تو آپ کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے وقت نکالے یار؟ آپ کیوں نہیں نکال رہے وقت اللہ کے لیے؟ کیوں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے نہیں لگاتے آپ؟ دس از دا بیسک ریزن کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ۔ تو آج ہمیں صرف ایک چھوٹی سی جو ہمیں بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ زکوٰۃ کے اس مفہوم کو سمجھیں کہ بھائی زکوٰۃ خیرات نہیں ہے، زکوٰۃ ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک تجارت ہے۔ جس دن ہماری سوچ میں
یہ بات آ جائے گی کہ یہ میرا مال جو ہے وہ بیسیکلی تجارت پہ لگایا ہے، تو مجھے اس مال کی فکر رہے گی اور میں چاہوں گا کہ میرے اس مال کا نتیجہ جو ہے وہ معاشرے میں دکھنا چاہیے. نہیں دکھے گا. اس کا کیا مصرف ہے، کس مصرف پہ لگانا ہے؟ کس کے لیے؟ تجارت جو زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ تو معاشرے کے لیے، پورے اسلامک سسٹم کے لیے نظام. اسی لیے پورے قرآن کریم میں جو زکوٰۃ کا لفظ ہے وہ صلاۃ کے ساتھ آیا، اقیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ. مال کہاں کا خرچ ہونا چاہیے؟ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا، دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، فقراء کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے. اب پرابلم کیا ہے ہمارے پاس؟ ہاں وہی صدقے دل سے ادا کیا جائے گا. نہیں، خیرات الگ ہے. نہیں، خیرات الگ ہے. خیرات جو خیر کے کاموں، دیکھو جو خیر کے کاموں میں جو دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خیرات. اب وہ خیر کے کام میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کسی بھکاری کی مدد کر دینا، یہ ساری صدقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو صدقے دل سے ادا کیا تو کیا کہ والفقراء والمساکین. اب یہاں پر بھی پرابلم کیا ہے کہ فقراء جو ہے تو فقراء کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ہمارے پاس فقراء کی ڈیفینیشن کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے یا جو عام فہم ہے وہ کیا ہے، ایک بھیکاری کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فقیر. کام کرنے والے. ہاں تو فقیر کیا ہوا؟ فقیر وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فقری والفقر منی. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیر ہے یعنی ان فقیروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ استعمال کریں. والمساکین، مساکین کس کو کہا جاتا ہے؟ جن کا سکون برباد ہو جائے، جن کا سکون مطلب لٹ جاتا ہے یا جن کا سکون ختم ہو جاتا ہے وہ کہلاتے ہیں مساکین. اور اسی سے کیا نکلا؟ جن کو سکونت نہیں ہوتی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے نا، دیکھو جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ زکوٰۃ حق ہے فقیروں کا، مساکین کا. اب مساکین کا ترجمہ یہاں پہ کر دیتے ہیں محتاج، جبکہ محتاج خود ایک عربی کا لفظ ہے. محتاج وہ جس کو کوئی حاجت ہوتی ہے. تو مساکین جس کا سکون ہے، والعاملین جو اس کے اوپر عمل کراتے ہیں، والمؤلفہ قلوبہم اگر کسی کا تالیف قلب کرنا ہے اس کے لیے استعمال کیا، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. نو مسلم بھی اسی میں آئیں گے. نو مسلمس کے لیے پھر خیر علماء نے اس کے اوپر معاملات الگ کیے ہیں. مسلمان ہوتے ہیں ہاں اسی میں آئیں گے. ہاں جو نو مسلمس جو ہوتے ہیں جو اسلام نئے نقول کرتے ہیں ان کی تعلیف قلب کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کریں اس کے لیے. لیکن جو خیراتی کام ہے اس کو زکاتی کام سے کیوں منسلک کرتے ہیں ہم؟ خیرات الگ چیز ہو گئی، صدقات الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے. اب اسی لیے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مطلب اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ سے، اور اپنی بلاؤں کو ٹالو دعاؤں سے اور گریہ بزاری سے. تو یہ تو مطلب کیا ہوا کہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو انشورنس پالیسی ہے، اسلامک انشورنس پالیسی، وہ ہے کیا؟ زکوٰۃ ہے. آپ کی دعائیں، صدقہ بلیات جو ہے نا کہ اپنے بلاؤں کو صدقے سے ڈالو، یہ سب چیز وہ ہے آپ کے پاس آلریڈی انشورنس. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس جو انشورنس پالیسی آ گئی وہ الگ آ گئی. تو وہ جو اسلامی کانسیپٹ تھا وہ تو ہم نے ختم کر دیا نا. تو آج بھی اگر زکوٰۃ، جیسے میں نے پہلے کہا، زکوٰۃ چونکہ صرف مالی زکوٰۃ نہیں ہے، خیرات مال میں آ جائے گا. آپ کو انفاق جو خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. لیکن جب صرف زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ جو میں کہتا ہوں یعنی جو آپ صدقہ دے رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. یعنی جو ہم صدقے دل سے دے رہے ہیں، ہدیہ کسی کو دے رہے ہیں یا محتاج کے لیے دے رہے ہیں آپ، یا خیرات ہم جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ سب ہیں اسی میں. لیکن ان کو خیرات کو خیرات ہی بولیں گے آپ، صدقات کو صدقات ہی بولیں گے. ان کو زکوٰۃ مطلب آپ یہ بولیں گے تو اب زکوٰۃ جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ کور کر رہی ہے. وہ بولتی کہ یہ سب جو ہے میرا حصہ ہے. جو لوگ اپنی جان کے لیے صدقہ کر کے دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بلاؤں کو رد کرنے کا صدقہ جو ہے وہ اردو والا صدقہ ہے، وہ الگ ہی چیز ہے. وہ اس میں شامل وہ نہیں تو وہ یہ خیرات میں اس کے اندر آتا نا اس میں. لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم کیا جو صدقے دل سے عطا کرنا. اب جس طریقے سے جو کمال ہے کہ جب کبھی آپ کسی کو بھیک دیتے ہیں نا تو ہمیشہ آپ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے دینے والے کا، لیکن جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو ارے بھائی آپ جب کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے. یہ کمال ہوتا ہے کہ آپ
جب بھیک دے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ اوپر ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے، اس کی عزت نفس خراب ہوتی ہے. لیکن جب آپ صدقے دل سے دے رہے ہیں تو اس کا سمپل فرق کیا ہے کہ آپ اس کے سامنے یوں رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں سے لے لیں. کمال ہے نا. تو یہ صدقے دل سے دیے جانے والا ہے. وہ جو صدقہ خیرات بھیک وغیرہ وہ تو آپ کیا کرتے ہیں، اوپر ہاتھ سے دے رہے ہیں. یہ فرق پڑ جاتا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر چیز کو کور کر رہی ہے. تو زکوٰۃ جو صدقے دل سے دیا وہ بھی زکوٰۃ، جو خیرات دی وہ بھی زکوٰۃ، وہ سب زکوٰۃ ہے. لیکن زکوٰۃ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہی کیا کرتی ہے کہ صرف مال کی زکوٰۃ. ہمارے کہنے کا یعنی اس محفل کا مقصد کیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نشو و نما کرتی ہے، گرو کرتی ہے. اور زکوٰۃ ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ آپ نے ہر چیز کی زکوٰۃ دینی ہے. آپ کو وقت کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، صلاحیت کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، طاقت یعنی جو بھی صلاحیت آپ کے پاس ہے آپ کو مال کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. اس کو لمیٹڈ نہیں کریں. آپ لمیٹڈ کریں گے تو معاشرہ نہیں بڑھ، وہ صرف یہی ہوتا ہے. تو جو قابل، اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہو رہا ہے نا، تو قاضی جن کو بنایا جا رہا ہے وہ ایک الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں. جن کو عاملین بنایا جا رہا ہے یعنی کسی اور گروپ میں رکھا گیا، وہ ان میں دیکھا کہ یہ صلاحیت ہے، اس کو اس میں لگایا گیا. تو یہ کیا ہوا کہ وہ تمام صلاحیتیں ان لوگوں نے لگائی نا اس معاشرے کے لیے. تو جب ہی تو معاشرہ بلڈ ہوا ہے. اب آج کی جو جمہوریت کے اندر پھڈا ہوتا ہے، یا یہ جو ہمارے پاس نظام چل رہا ہے، وہ صدارتی نظام میں فرق کیا ہے؟ وہ یہی تو فرق ہے. جمہوریت میں تو کیا ہوا کہ جس آدمی کو یہی نہیں پتا کہ بھائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، وہ میٹرک پاس ہے، وہ کیا ہو گیا، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بن گیا. اب اس کو کیا پتا کہ اسپیس سائنس کس کو کہا جاتا ہے، راکٹس کی تھیوری کیا ہے، لیکن وہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. جبکہ صدارتی نظام جو ان کے پاس کیا ہے، وہ جو صدر ہے وہ خود منتخب کرتا ہے ان لوگوں کو جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماسٹروں کو، وہ ان کو بٹھائے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ معاشرہ بلڈ کر رہا ہے ان کا. ہمارے پاس پرابلم کیا ہے کہ جو وزیر تعلیم ہے وہ خود زیر تعلیم ہے نا. تو آپ نے اس کو بٹھا دیا، تو اب آپ یہ سمجھو ترقی نہیں. تو جو نظام زکوٰۃ کیا بولتا ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو دین میں لگائے گا، اللہ کے کاموں میں لگائے گا. تو کیا ہوگا، اللہ کا نظام خود بخود نظر آئے گا. کہ لوگ جب یہ پوچھیں گے کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا، تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو صحابہ کرام نے مدینے کو دکھایا کہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو جسٹس بھی مل رہا ہے، کوئی آدمی بھوکا بھی نہیں سو رہا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا کے کسی بڑھیا کے جو ہے وہ بکری کے دودھ دھو کے اس کو دے رہے ہیں، اس کو کھانا بنا کے کھلا رہے ہیں. تو آپ نے بتایا نا بھائی میری یہ صلاحیت ہے یا میں ابھی بزی ہوں، تو اتنا کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ آپ دیکھ کے روتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے آنے والوں کے لیے پریشانی پیدا کر دی. اب آنے والے اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھائیں گے. پھر سیدنا عمر رات کو جا رہے ہیں بدل کے بھیس، وہ جا کر دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، پورا معاشرہ بلڈ کر رہے ہیں نا یار. وہ صلاحیتیں لگا رہے ہیں اپنی، سب نے لگائی اپنی اپنی صلاحیتیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو جا کے آج اس سنہری دور کو ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا. یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہے کہ ایک عورت دجلہ سے چل رہی ہے اور وہ وہاں تک جا رہی ہے، مدینہ تک جا رہی ہے، اور وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے جا رہی ہے، سونے کے کنگن پہن کے جا رہی ہے، اس کو کوئی خوف نہیں. تو اتنی آسانی سے ہو گیا. یا صرف آپ ہی سمجھیں کہ صرف تبلیغ آپ نے کر لی کہ بھائی یہ بری باتیں نہیں کرنا، اس کو نہیں، پورا بنایا. ہر جگہ پہ وہ پورا نظام لگا کہ ہر آدمی نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا، ہر آدمی نے اپنی صلاحیت کی زکوٰۃ دی. آج ہم بھی اگر تمام دور کے جو معاشرے میں مسلمان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے کام میں لگا دیں تو وہ وقت نہیں ہوتا دور کہ جب آپ کو یہ تمام نتائج ملنا شروع ہو جائے. ہمیں نتائج اسی لیے نہیں ملتے کہ ہم صرف مال کی زکوٰۃ تک تو محدود ہو گئے. تو وہ مال اب آپ نے اپنی خلوص سے لگایا، نکالا، دے دیا، لیکن جن کے پاس پہنچا وہ قابل لوگ نہیں تھے، صلاحیت نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں. یعنی جیسے میرا آدمی ہے، میرے جیسا آدمی ہے، آپ بولے یار محمود صاحب یہ لیں پیسے، آپ نے سب نے جمع کر کے میرے کو 10 لاکھ روپے دے دیے. اب مجھے بولا آپ یہ لگا دیں، اب میں یہ شیئرس کے کاروبار، میرے کو شیئر کا کوئی آئیڈیا نہیں. تو کیا ہوا، وہ ڈوب گیا نا پیسہ. آپ نے تو اپنی صلاحیت یعنی اپنے حساب سے نیک نیتی سے لگایا، لیکن اس کو استعمال کرنے والا جو تھا اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی. اب میری جگہ وہ بندہ ہوتا جس کو اسٹاک کے کاروبار کا یا دوسرے کاروبار کا بہت اچھا تجربہ ہوتا، تو وہ کیا کرتا، آپ کے 10 لاکھ کو 20 لاکھ بنا کے دیتا. یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ جن کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اس کام کے لیے لگائیں. تو اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلافت قائم ہوتی ہے تو آپ نے کیا کہا کہ میں اس کو وزیر بناؤں گا جس کو مطلب گورنمنٹ پیسے نہیں دے سکتی، اور یہ شعبے ہیں اس کے لیے جس کی جو صلاحیت ہے وہ آ کے بیان کرے. تو پھر ہوا صحابہ کرام آئے کہ بھائی میں یہ عہدہ سنبھال سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت، وہی نا میں ہوں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لے.
تو وہ اللہ والا کی طرح وہ ہر آدمی اپنے صلاحیتوں کو پیش کرتا گیا، ان کی وہ صلاحیتوں کو وہاں استعمال کرتے گئے، تو الحمدللہ ایسی ریاست بنی کہ آج تک ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے اندر شاید وہ صلاحیتیں جو ہیں، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کام لے لیں، تو ہمیں نہیں پتہ، صرف جو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری صلاحیتوں کی زکوٰۃ بھی ہم سے وصول فرمائے، اور ہمیں وہ بنائے کہ جس کے لیے کہا کہ ہم للزکوٰۃ فاعل ہوں۔ اپنی گفتگو کو یہی مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے، تو آگے کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، جو اس میں حق ہے، جو سچ ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت عطا فرما، جو ہم سے بولنے میں بیان کرنے میں ہم سے غلطی اور کوتاہی ہوئی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو رحم فرما، کرم فرما، بخشش فرما۔ جو ہمیں بیمار ہیں ان کے لیے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ۔ بالخصوص ڈاکٹر صاحب ہمارے برابر میں ہیں، ہر دفعہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، کینسر کے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ کامران کی وائف کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ فروغ نسیم صاحب کے چھوٹے بھائی کا آج انتقال ہو گیا ہے، تو وہ ان کی جگر کا کوئی پرابلم ہو گیا، ایک ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ ان کے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازلوں میں آسانی فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے معافی کے معاملات فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کے معاملات فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔